Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن عمہ ناصر الانبیاء وناصر محمد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اصحابہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران محترم، ہماری جو یہ مختصر سی گفتگو ہے وہ علامہ احسان علی ظہیر، جو کہ ایک بہت بڑے ہمارے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ان کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کے جواب میں ہے، اور انہوں نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے اور جلالی کا اشرف جلالی کا دفاع کرتے ہوئے کچھ باتیں کی، اور اس میں انہوں نے جو صحابی کی تعریف کی وہ تقریباً وہی ہے جس پر عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ صحابی ہے۔ لیکن پھر اس میں ہمارے یہاں دو تقسیمیں ہیں کہ ایک وہ الذین تأدبوا بآداب النبوۃ وآمنوا باللہ ورسولہ وماتوا علی الایمان، کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرصہ پائے، آپ سے آداب انسانیت، آداب اسلام، آداب نبوت سیکھے اور اللہ اور رسول پر ایمان لا کر اسی ایمان پر ہی وفات پا جائے، تو ہمارے یہاں وہ صحابی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں صحابی کی دو کیٹیگریز ہو گئیں، ایک وہ منافقین ہیں جو عہد رسول میں موجود تھے، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازہ میں جانے اور ان کے لیے دعا مانگنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا تھا، چونکہ وہ لعنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو کافر بھی کہا ہے، ان کو جھوٹا بھی کہا ہے، اور ان کی اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سورہ منافقین کی ہیڈنگ ہے، پہلی جو آیات ہیں، وہ ان کا جو کلمہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جھوٹ کہا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ منافقین اور صحابہ کرام کی یہ جو تقسیم ہے یہ عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، جس سے احسان علی ظہیر کے بیٹے صاحب نے اعراض نظر برتا یا غض بصر، یعنی یا جہالت تھی یا تجاہل عرفانہ تھا، یہ ان کو پتہ ہوگا کہ جان بوجھ کر وہ غض بصر کر رہے تھے، منافقت سے کام لے رہے تھے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اکثر میرا گمان یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، چونکہ ان کا علم جچا تلا ہوتا ہے بیچاروں کا، ان کا علم جب تھوڑا سا سیدھے راستے پہ جانے لگے تو پھر وہ رک جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ثم لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم کی طرف ان کو آنے نہیں دوں گا، تو یہ پھر جا ہی نہیں سکتے بیچارے، ان کے لیے پابندی ہے، یہ حق نہیں پہچان سکتے، ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، یہ لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ تو صحابہ کی یہ صحیح تعریف ہے جس نے پایا، لیکن جو پھر ایمان لائے اور ایمان پر وفات پا گیا اور کبھی زندگی میں منافقت سے کام نہیں لیا، تو وہ صحابی ہے۔ جہاں تک یہ کہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ کچھ علماء نے ان کے ساتھ بیٹھ کر معاویہ اور یزید کے بارے میں لکھ کے دیا تھا ان کو کہ ہم ان کا احترام کریں گے، اور جو ان کے بارے میں برا بھلا کہے گیا ہم وہ اس پر شرعی حد لاگو کروائیں گے، جو بھی یہ کرواتے پتہ نہیں کیا کرواتے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ بس زبان کاٹ دی جائے،
تو اس کا مقصد ہے کہ جس کی زبان کاٹی جائے وہ کافر نہیں ہوتا، چونکہ مرتد اور کافر کی زبان کاٹنے کا کوئی حکم نہیں. یہ اپنی طرف سے کوئی نئی فقہ لائے تھے کہ جناب جو صحابہ کرام کو گالی دے تو اس کی زبان کاٹ دیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے تو اس کی بھی زبان کاٹ دیں. یہ کچھ شیعہ سنی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے گھرانے کا اپنی کوئی فقہ ہے، اور اپنا ہی کوئی نیا دین لے کر آئے تھے. ان کو نہیں پتہ کہ فقہ میں احکام کیا ہیں. اور بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. شریعت میں شیعہ سنی کی فقہ میں کہیں بھی یہ حکم موجود نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے یا کفر بکے تو وہ اس کی زبان کاٹ دو، بلکہ جو اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کی جہاں تک بات ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اس کے 6 مصارف ہیں: اللہ، رسول، فقراء، مساکین، یتامہ اور ابن سبیل. یہ سورہ حشر کی 6-7 آیات میں ذکر ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ملا ہے جنگ کیے بغیر، اس پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں. یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ جس چیز جو مال فے تھا اس پر عام مسلمانوں کا کسی کا حق نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول اور یتامہ اور مساکین اور ابن سبیل ہے. اور اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ یتام اور مساکین اور ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سادات میں سے جو یتیم ہوں، جو مسکین ہوں اور ابن سبیل ہوں. اور یہ حق زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہے اور تھا. اب شان نزول ہوتا ہے، ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان بیچاروں کا. ان کو قرآن اکثر بھول جاتا ہے جب حق کی بات کرنا ہوتی ہے. شان نزول دیکھا جاتا ہے کسی آیت کا. اس آیت کا جب شان نزول ہے کہ فدق جو کہ یہودیوں کی جاگیر تھی خیبر فتح ہونے کے بعد، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے والنٹرلی دے دی بغیر کسی شرط کے، بغیر جنگ و جدال کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول یہ وات ذل قربہ حق کا ہو، کہ ان کو سیدہ کو سلام اللہ علیہ کو یہ حق دے دے. اور آپ نے اپنی زندگی میں سیدہ کو یہ حق لکھ دیا تھا. اور انہوں نے یہ جب دعویٰ کرنے گئی تھی اس وقت کسی افسر کی اس میں، تو اس وقت سیدہ نے یہ اپنا دعویٰ میں دلیل کے طور پر وہ تحریر بھی پیش کی تھی، حسن حسین علیہ السلام کو پیش کیا تھا، مولا علی علیہ السلام کو پیش کیا تھا. اب یہ کہتے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کا جب دور تھا تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ حق واپس کر دیتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے قاتل ابو سفیان اور اس کی بیوی آئے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اسلام کون جانتا ہے، اور ان کے وارث بھی تھے، تو آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ القتل وہ قتل کے لیے حکم ہے کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، نفس کے بدلے نفس، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. جی تو وہاں آپ نے کیوں قتل نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بدلے لینے کے لیے انہوں نے یہ نیریٹو قائم کیا تھا اسلام کا. تو حضرت علی علیہ السلام اگر اس وقت حق لے لیتے تو یہ کہتے جناب علی علیہ السلام کی جنگ اسی لیے تھی. تم لوگ کہتے. مثال ظہیر صاحب کے بیٹے اپنے باپ کی کتاب اشیاء و تشیع بھی پڑھ لیں ذرا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا، تو اپنے باپ احسان علی ظہیر صاحب کی جو ضیاء الحق کے دور میں بم دھماکے میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کی یہ کتاب بھی ذرا پڑھ لیں، اشیاء و تشیع. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو جہاں تک بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرح حق نہیں لیا جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیا. اور سیدہ سلام اللہ علیہ حق پر تھیں، انہوں نے حق مانگا تھا. آپ کا اپنا نیریٹو ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دلیل دی، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے، ہماری اپنی دلیل ہے. یہ تو کہ 2 مکتب فکر ہو گئے نا، 2 سوچیں ہو گئی. آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کھول کے پڑھتے ہیں. آپ اذان میں کلمے میں لا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. آپ نماز میں لا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. یہ ہر کسی کا اپنا دین ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اپنا مذہب مبارک، ہمیں اپنا مذہب مبارک. ہم کہتے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے حق مانگا، وہ حق پر تھی. آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کے پاس دلیل تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا حق نہیں بنتا. چلیں یہ 2 سکول ہمارے ہو گئے اور ہیں، اور یہ چلتے رہنے قیامت تک. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں تھی اور کوئی اس میں رونے پیٹنے والی بات بھی نہیں تھی. پھر آپ نے کہا کہ جناب مباہلہ کرتے ہیں کس بات پہ؟ کہ حضرت ابوبکر جنتی تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بکواس ہوا؟
صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں آپ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کون سا صحابی جنتی اور کون سا جہنمی ہے؟ آپ کون ہیں؟ ہمارا آپ کہہ رہے تھے نا جی شیعوں میں رافضی ہیں، یہ فلان گالیاں دیتے نہیں دیتے ہیں، تمام اسلامی مذاہب اور مسالک کا یہ اتفاق ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اور وہ صحابہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن سے رسول راضی، جن سے بطول راضی، جن سے علی راضی۔ ہم شیعہ ان کے نوکر ہیں، یقین کریں۔ شیعہ مذہب میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ہستی جس صحابی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی وفات کے دم تک راضی تھیں، تمام تر شیعہ ان کے غلام ہیں۔ وہ جن علماء نے آپ کو لکھ کر دیا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے اور معاویہ رضی اللہ ہے، ہمارے شیعہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، شیعہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، وہ خارجی ہیں، وہ مقصر ہیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ مجھے پتہ ہے ایک پیکٹ کیا تھا، آئی جے جب بنائی تھی اس میں لکھا تھا۔ جہاں تک ان خلفائے راشدین کا معاملہ یا بزرگ صحابہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ اور ان کا رسول تمام جتنے بھی صحابہ ہیں، منافقین کو چھوڑ کر، ان کو لعنت بھیجیں، ان کو چھوڑ کر جو صحابہ ہیں جن کی زندگی رسول کے ساتھ گزری، جن کا اوڑھنا بچھونا دن رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور جن سے رسول راضی تھے، کوئی بھی مسلمان ان کے بارے میں قطعی طور پر کوئی غلط لفظ نہیں کہہ سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بات رہے گی اس بات کی کہ مباہلہ کہ حضرت ابوبکر صدیق جنتی تھے اور اب میرے ساتھ کوئی مباہلہ کر لے، یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو پھر فساد پھیلانے والی بات ہے اور ملک میں حالات خراب کرنے والی بات ہے کہ فلاں جنتی تھا یا نہیں تھا۔ آپ نے اگر ہمارے ساتھ مباہلہ کرنا ہے تو اس بات پہ کریں کہ کیا سیدہ سلام اللہ علیہا جب حق مانگنے گئی تھیں تو وہ حق پر تھیں یا نہیں تھیں؟ میں مباہلہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ہم حاضر ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان کے نیچے یہ آ جاتے ہیں اور وہاں جو بھی شرائط رکھیں، جیسے بھی طریقہ کار رکھیں مباہلے کا، وہاں دعا کہیں، دعا مانگتے ہیں کہ الہی ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا اور اس کو وہیں سزا دے گا، وہیں عذاب دے گا۔ میں آپ کے ساتھ مباہلہ کرتا ہوں کہ سیدہ حق پر تھیں۔ سیدہ نے جو نیریٹو بیان کیا تھا، سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی، سیدہ غلط دعویٰ نہیں کر سکتی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذت الرسول ہیں، رسول رسالت کا حصہ ہیں، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جس میں نبیوں کی بیویاں بھی ہوں گی، صحابہ کی بیویاں بھی ہوں گی اور رسالہ ظہیر کی بیوی اور آپ کی ماں بھی ہوگی۔ وہ تمام تر کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار ہیں، تو وہ سیدہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس بات پر آپ مباہلہ کریں۔ میں علامہ قاضی شاہ مردان ولد علامہ قاضی سید الرحمان علوی، میں حاضر ہوں، جہاں چاہیں آپ مجھے بلا لیں۔ میرا نمبر ہے 0300-6387512 6387512 0300 میں، اور دوسرا نمبر ہے 034292111066۔ مجھے بلا لیں اور اس پر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ حق پر تھیں۔ میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بھی جی چاہے آپ تاریخ رکھ لیں، اور بہتر ہے قربانی کے دنوں میں، انہی دنوں میں نا تاریخ رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے پتہ چل جائے کہ آپ سیدہ کو کتنا مانتے اور میں کتنا مانتا ہوں، ہم میں سے جھوٹا کون ہے، چونکہ وہ تو سچ ذاتیں ہیں، ان کے بارے میں تو نہیں، ہم نے اپنا کہ ہم میں سے جھوٹا کون ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے یا ہم سچے ہیں، سیدہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس پہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ان کی ذات کے بارے میں نہیں کہ وہ تو کلام الہی ہیں، وہ تو جو کچھ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بات کر ہی نہیں سکتی جو اسلام، یعنی وہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، وہ عصمت اللہ ہیں جن کا نبوت احترام کرے، وہ ہستی ہیں۔ سید نے کہا کہ مولا آپ اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا، میں نہیں اٹھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا ہے کہ اٹھو میری کنیز کا احترام کرو، وہ ہستی ہیں۔ ہم کہ ہمارا مذہب جھوٹا ہے یا سچا، اس پہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو خدا تعالیٰ ہم پر عذاب دے گا، اگر آپ سچے ہیں یزید کے ماننے والے تو آپ پر اللہ تعالیٰ عذاب کر دے گا۔ اس بات پر جب بھی تاریخ رکھیں ہم حاضر ہیں، میں اپنے بچوں سمیت آؤں گا، آپ اپنے بچوں سمیت آئیں گے،
میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیوی، میں ان 3 افراد خانہ کے ساتھ آؤں گا، آپ کے جو بیٹی بیٹا ہیں بچے ہیں آپ ان کے ساتھ آئیے گا، مباہلہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ میں انتظار کروں گا، بھاگیے گا مت، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور میں بھی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ شیر پاکستان علامہ قائد سعید الرحمان علوی، انٹرنیشنل شخصیت، آپ کا باپ احسان علی ظہیر، بہت بڑی شخصیت، کوئی شک نہیں ہے۔ بم دھماکے میں ضیاء الحق کو کوڑے مارتے مارتے بیچارے خود قتل کر دیے گئے، وہ شہید جمہوریت ہیں، ٹھیک ہے، یا شہید ضیاء الحق انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو میں اس آپ کے اس پر انتظار کروں گا۔ اگر آپ نے عید الاضحیٰ تک چلیں، 15 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ نے 15 اگست تک مباہلے کا ٹائم نہ رکھا اور آپ نے ہمیں دعوت نہ دی اور ہماری دعوت قبول نہ کی تو ہم سمجھ جائیں گے آپ جھوٹے تھے اور ہم حق پر تھے۔ اور الحمدللہ ہم شیعہ مذہب ہے، اور شیعہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے، رسول کا مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سامنے آئیں گے تو حقانیت ثابت ہو جائے گی کہ احسان علی ظہیر کا بیٹا حق پر تھا یا شیر پاکستان قاضی سعید الرحمان کا بیٹا حق پر تھا۔ علی والے حق پر ہیں، یہ یزید اور معاویہ کو رضی اللہ کہنے والے حق پر ہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا مسلک جو ہے اس میں یزید جو ہے اور رضی اللہ ہے، اور تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق پر کون ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام اور حسن حسین کے ماننے والے حق پر ہیں یا ان کے قاتل معاویہ اور ان کا بیٹا یزید حق پر ہے۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پاک آرمی کو اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اگر آپ اتحاد و اتفاق کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اس شخص کا احترام کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں اتحاد و اتفاق امت کے لیے کام کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ورحمنا بہم وعجل فرجہم وزدنا فی محبتہم یا کریم۔